بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ 90 ووٹ جو ہیں انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور ووٹ حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے بعد وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا یہ پتہ جو ہے وہ اب تک تو کامیاب نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک خان صاحب کی جو ایک حکمت عملی تھی، جو سوچ تھی، یہ حکم کا اکا جو انہوں نے مطلب اپنا پتہ شو کیا ہے، اب تک تو یہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن ابھی جو مقصد ہے آپ تک پہنچانے کا بات وہ یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی ایک تقریر کی ہے، اور تقریر جو ہے وہ کافی سخت اور تلخ تقریر ہے، جس میں آرمی چیف اور ڈی جی ایس پی آر صاحب دونوں کو جو ہے وہ پیغامات دیے گئے ہیں۔ کیا پیغامات دیے گئے ہیں، کس حوالے سے دیے گئے ہیں، اور کتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ساری چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسرا، آج صبح جو ہے فجر کے وقت مرید کے اندر ایک آپریشن ہوا ہے، ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ اس کے خلاف، اور اس جماعت کے خلاف جو ہے وہ اس آپریشن کا آنکھوں دیکھا حال، میرا اپنا تعلق جو ہے وہ مرید کے سے ہے، اور میرے آبائی شہر میں، میرے اپنے شہر میں کس طریقے کے ساتھ اس کو اجاڑا گیا، کس طرح ایک پرامن شہر کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ دیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے آنکھوں دیکھا حال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں وہیں پہ موجود تھا، ٹھیک ہے، جب یہ آپریشن شروع ہوا۔ مرید کے کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ پوری رات اس آپریشن کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ ڈرونز کی سرویلنس، ہیلی کاپٹر کی سرویلنس، اور پھر جب یہ آپریشن شروع ہوا اس کے بعد فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کہاں کہاں تک گئی، کتنے لوگوں کو متاثر کیا، مرید کے لوگ اس سے کس طرح متاثر ہوئے، ساری چیزیں جو ہیں وہ آج آپ کے سامنے آنکھوں دیکھا حال رکھوں گا۔ کسی کی رپورٹنگ نہیں ہے، کسی سے بات چیت نہیں ہے، جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب سے متعلق، سہیل افریدی صاحب آج جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہو گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کو آج سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دینے کا حکم دیا تھا، علی امین نے استعفیٰ دے دیا۔ 2 دفعہ استعفیٰ جو ہے وہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کو بھجوایا گیا، لیکن انہوں نے دونوں دفعہ جو ہے وہ استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ کل تو جو انہوں نے استعفیٰ واپس کیا وہ انتہائی ایک بے تکا اعتراض لگا کے واپس کیا کہ جی دونوں استعفوں کے اوپر جو دستخط ہیں وہ دستخط ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہے، جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ استعفیٰ جو ہے وہ واپس کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسپیکر کے پی کے اسمبلی جو ہیں انہوں نے آج رولنگ دی، انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے 8 اکتوبر کو استعفیٰ دے دیا تھا، اور ایک استعفیٰ بھیجا گیا وہ منظور نہیں ہوا، پھر دوسرا استعفیٰ بھیجا گیا وہ بھی منظور نہیں ہوا۔ تو میں ایک آئینی عہدے کو، ایک ایسے عہدے کو جو ایک صوبے کا چیف ایڈمنسٹریٹو عہدہ ہے، اس کو میں اس طرح سے خالی نہیں رکھ سکتا، اس لیے ہم لوگ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو ہے ووٹنگ کرائیں گے، جس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ کے پی کے کی اپوزیشن، جس میں نون لیگ ہے، جمعیت علماء اسلام فے ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کو اس کا بائیکاٹ کیا، یعنی کہ انہوں نے کے پی کے اسمبلی کے سیشن کا بائیکاٹ کر دیا اور ووٹنگ وغیرہ نہیں کی۔ جس کے بعد ووٹنگ کی گئی تو پی ٹی آئی کے 90 ارکان، یعنی کہ سہیل افریدی صاحب کے حق میں جو ہے وہ 90 ووٹ پڑے، اور وہ نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد جو ہے سہیل افریدی صاحب نے ایک تقریر کی ہے، اور وہ تقریر اس وقت کافی میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کی بھی توجہ حاصل کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی بھی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے خان صاحب نے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، سہیل افریدی نے اپنی پہلی ہی تقریر میں وہ مقصد جو ہے اس کو آدھا پورا ہونے کا یقین دلا دیا، یعنی کہ یہ بات انہوں نے اپنے الفاظ سے، اپنے ایکشن سے، اپنے انداز بیان سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو خان صاحب چاہتے ہیں وہی ہوگا خیبر پختونخوا کے اندر اب سے۔ انہوں نے تقریر کی ہے، انہوں نے تقریر میں جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس جو ہوئی ہے 2-3 دن پہلے، اس پریس کانفرنس کا بھی حوالہ دیا، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص جو ہے وہ راولپنڈی سے آتا ہے، اور راولپنڈی سے آ کے ہمیں یہاں پہ آ کے جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے بات کی، پھر انہوں نے کہا جی ہماری پگڑیاں اچھالنے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی اپنی چڈیاں جو ہیں وہ پھٹی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے،
اور پھر انہوں نے عمران خان کے حق میں بھی شعر و شاعری بھی کی، کافی کھل کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا خان صاحب کے لیے۔ جو ایک چیز بڑی اہم دیکھنے کو ملی وہ تھا علی امین گنڈا پور اور سہیل افریدی دونوں کا جو ایک تعلق تھا، یا دونوں کے درمیان جو ایک رشتہ تھا، ایک احترام کا رشتہ، وہ بڑا واضح جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی میں دیکھنے کو ملا۔ علی امین گنڈا پور سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں آپ، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کے لیے کوئی ایسا قابل ذکر عمل یا قابل ذکر اقدام نہیں کیا جس سے ہم کہیں کہ علی امین گنڈا پور نے پی ٹی آئی کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ لیکن جیسے ہی خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو مستعفی ہونے کا حکم دیا، انہوں نے فوری طور پر استعفیٰ دے کے اپنی سیاست بچا لی ہے، جس سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اندر علی امین کے لیے جو غصہ پایا جا رہا تھا، وہ غصہ آخرکار جو ہے وہ ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ خان صاحب کے حکم کی اگر وہ عدولی کرتے، استعفیٰ نہ دیتے، تو پھر ان کی سیاست ختم ہو جاتی، لوگ ان کا گھیراؤ کرتے۔ لیکن جب انہوں نے سیاست ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، خان صاحب کی بات مان لی، تو اب جو ہے وہ ان کے حق میں جو ہے وہ عام نعرے بازی کر رہی ہے۔ کے پی کے اسمبلی کے اندر جناب یہ ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے حق میں نعرے لگا رہے تھے لوگ، جو ممبر اسمبلی تھے۔ سہیل افریدی صاحب نے ان لوگوں کو اشارہ کیا کہ علی امین کے حق میں مزید نعرے لگاؤ، تیرا بھائی، میرا بھائی، علی بھائی، علی بھائی، اس طرح کے نعرے جو ہے وہ لگ رہے تھے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ دکھانا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے صرف ایک وزیر اعلیٰ کے بدلنے سے کس قدر متحد ہو گئی ہے۔ بڑا میچور طرز عمل جو ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھنے کو ملا، بڑے میچور طریقے سے انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا۔ مرید کے میں آج صبح فجر کے وقت جو ہے وہ ایک آپریشن ہوتا ہے، ایک جماعت جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ تقریباً کو 2 دن سے جو ہے وہ مرید کے میں پڑے ہوتے ہیں، ان کا پڑاؤ ہوتا ہے مرید کے میں۔ مین مرید کے بازار جو ہے، یہ مین جی ٹی روڈ اور اس سے ملحقہ علاقے، یہاں پہ ایک مین مرید کے جو بازار ہے، وہاں اس کے سامنے جو ہے وہ اس جماعت کا پڑاؤ ہوتا ہے، اس احتجاجی ریلی کا۔ وہاں سے جو ہے وہ کل پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہے، 1000 چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آتی۔ آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں وہ کل مرید کے پہنچتے ہیں شام تقریباً رات کو 11 بجے۔ پھر اس کے بعد اطلاعات آتی ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی خود مرید کے پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، اور آئی جی اسلام آباد صاحب جو ہیں وہ بھی مرید کے پہنچتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ اسلام آباد کی نفری بھی بلائی جاتی ہے مرید کے میں اس آپریشن کو سر انجام دینے کے لیے۔ وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ فجر سے تھوڑا سا پہلے تقریباً 4 بجے کے قریب جو ہے اس میں ڈرونز کی سرویلنس جو ہے وہ تقریباً کو 2:30-3 بجے شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور 2:30-3 بجے سرویلنس جو ہے اس میں جو ہے وہ پھر بوتلیں پھینکی جاتی ہیں، بوتلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ گرفتاری دو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ڈرونز کی سرویلنس جو ہے وہ خود دیکھی ہے مرید کے اندر۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، لوگ گھروں میں جو ہے وہ محصور ہو گئے، دروازے بند کر لیے لوگوں نے جب ہیلی کاپٹر اور ڈرونز اڑے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً کو 4 بجے کے قریب جو ہے وہ آپریشن شروع کیا جاتا ہے۔ یہ آپریشن شروع کیا جاتا ہے شمال کی طرف سے، یعنی کہ جو راستہ مرید کے سے گجرانوالہ کی طرف جا رہا ہے، یہ آپریشن گجرانوالہ سے جو راستہ مرید کے کی طرف آ رہا ہے ادھر سے شروع کیا جاتا ہے، اور وہاں سے ایک ناروال چوک ہے بہت مشہور، مال آف مرید کے جو ہے اس کے سامنے سے یہ آپریشن شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے جو ہے وہ لوگ مطلب جو بھی سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، اس وقت یہ آپریشن جو ہے وہ اپنے پیک پر پہنچ جاتا ہے، اور شیلنگ کی جاتی ہے، فائرنگ کی جاتی ہے۔ فائرنگ کی آواز لگاتار 6 سے 7 گھنٹے پورے مرید کے اندر سنائی دیتی ہے۔ اتنی شیلنگ ہوتی ہے، اتنی شیلنگ ہوتی ہے کہ لوگ جو گھروں میں ہوتے ہیں، یعنی جن کا فاصلہ مین روڈ سے تقریباً کوئی 300 400 500 میٹر تک بھی ہے، جن گھروں کا، ان گھروں کے اندر بھی شیلنگ کا دھواں جاتا ہے، بچوں کی آنکھیں جلتی ہیں، بڑے بزرگ جو سانس کے مریض ہیں ان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اس قدر شیلنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اطلاعات آتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سارے منظرنامے کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی باہر نہیں نکلتا۔ رینجرز جو ہیں وہ مرید کی گلیوں کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، اور گلی کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر نظر آتا ہے، وہ تحریک لبیک کا ہو یا نہ ہو، جو بھی باہر نظر آ رہا ہے اس کو تحریک لبیک کا سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کھلی فائرنگ کر دی جاتی ہے۔ چھتوں کے اوپر سے جو لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی چھتوں کے اوپر پرندوں کو پانی پلانے کے لیے جو ہے وہ کیاریاں رکھی ہوتی ہیں، ان کیاریوں کے اوپر جا کے جو ہے وہ مطلب گولیاں لگتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اطلاعات آتی ہے کہ مرکزی کنٹینر کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے،
اور سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ فی الحال تک جو ہے ان کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ انس رضوی صاحب جو ہیں وہ مطلب فرار ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھاگ گئے، لیکن سعد رضوی کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں، کس حالت میں ہیں۔ یہ بھی اطلاعات تھیں کہ ان کو گولیاں لگی ہیں، لیکن جو اہل مریدکے نے دیکھا، جو لوکل لوگوں نے دیکھا، میرا اپنا تعلق مریدکے سے ہے، جو ہم لوگوں نے وہاں پہ دیکھا، اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کہیں پہ ہو نہیں سکتا، نہ اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کہیں پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، ہم اپنی آنکھوں سے ہم اس کے عینی شاہد ہیں۔ اتنا ظلم، خوبصورت شہر ہے ہمارا، پرامن شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے، اس کو پکڑ کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔